ویلکم بیک ٹو اکنامکس لرننگ. ٹوڈے آئی ول ڈسکس سورسز آف انفلیشن. آج ہم نے اکنامکس کے اندر انفلیشن جو ہے نا اس کے جو سورسز ہوتے ہیں نا وہ چند ایک ہم نے ڈسکس کرنے ہیں. کون کون سے ہیں پڑھیں. اس کے دو طرفہ ہوتے ہیں. ایک ڈیمانڈ سائڈ کی طرف سے ہوتے ہیں فیکٹر جو کہ ہوتا ہے, اور سپلائی سائڈ فیکٹر کی طرف سے یہ سورسز ہو سکتے ہیں جن کو کیٹیگرائز کیا گیا ان ٹو سائڈ میں. تو فرسٹ ہم دیکھیں گے ڈیمانڈ پل انفلیشن. یہ جو ڈیمانڈ پل انفلیشن ہے نا, اس قسم کا جو انفلیشن ہوتا ہے نا, جو افراط زر ہو رہا ہوتا ہے, یہ اس وقت ہوتی ہے جب گوڈز اور سروسز کی جو سپلائی ہوتی ہے نا اس کی جو نسبت ہوتی ہے ضرورت سے زیادہ ڈیمانڈ ہوتی ہے. سپلائی جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے اور جو ڈیمانڈ ہے نا وہ انکریز ہو جاتی ہے. یہ عام طور پر اس وقت ہوتا ہے جب جو مجموعی طور پر جو کٹھی ڈیمانڈ ہوتی ہے نا, گراس ڈیمانڈ ہوتی ہے, معیشت جو اکنامی ہے نا, جو اس کی پیداواری صلاحیت ہوتی ہے اس سے بڑھ جاتی ہے. مطلب جو پیداوار جو پیدا چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں نا وہ کم ہو رہی ہوتی ہیں, لیکن جو اس کی ڈیمانڈ ہے نا وہ زیادہ ہو رہی ہوتی ہے. اس طرح سے جو قیمتیں ہوتے ہیں نا, جو پرائسز ہیں پر اس کے پر جو دباؤ ہے نا وہ بڑھتا ہے. مطلب وہ قیمتیں انکریز ہونے شروع ہو جاتی ہیں, جس کے جو عوامل فیکٹر ہوتے ہیں نا اس کی وجہ سے, جس سے اس کی جو پرائسز ہوتے ہیں نا اس پر دباؤ بڑھ جاتا ہے اور وہ انکریز ہوتے ہیں, جس کے عوامل کی وجہ سے جو مہنگائی ہے نا اس کی جو ڈیمانڈ ہوتی ہے اس میں اضافہ ہو جاتا ہے. مہنگائی کی جو ڈیمانڈ ہو رہی ہوتی ہے اس میں اضافہ ہو جاتا ہے. ان میں جو صارفین ہوتے ہیں اس کے جو مضبوط اخراجات ہوتے ہیں, جو حکومتی اخراجات ہیں, یا اس میں اضافہ ہو جاتا ہے. مطلب جس میں اگر ایک فرد کی جو منتھلی ہوتی ہے نا خرچ 50,000 رکھ لیتے ہیں, تو جب انفلیشن ہوتی ہے بڑھتی ہے یا ڈیمانڈ لوگوں نے بڑھا دیتے ہیں, قیمتیں پرائسز بڑھ جاتی ہیں, وہ 70,000 ہو جاتی ہے اس کی جو خرچ ہو رہا ہوتا ہے. تو اس طرح سے کیا ہوتا ہے, اس کی جو پرائسز ہیں بڑھ گئیں اور جو اس کی لاگت ہو رہی ہوتی ہے وہ بھی بڑھ جاتی ہے. تو جو مالیاتی پالیسی یا سرمایہ کاری ہے اس میں بھی اضافہ شامل ہے پڑا. تو نیکسٹ ہے کاسٹ پش انفلیشن. تو اس کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں تو جو ڈیمانڈ لاگت ہوتی ہے نا, کاسٹ ہوتی ہے, اس میں اضافہ سے پیدا ہوتی ہے یہ جو انفلیشن ہے, جو زیادہ جو پرائسز ہیں نا اس کی صورت میں صارفین تک پہنچ جاتی ہے. یہ جو مختلف عوامل ہوتے ہیں, فیکٹر ہوتے ہیں, اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے, جیسے کہ اجرت ہے نا, ویجز ہے, اس میں اضافہ ہو جاتا ہے. مطلب ایک جو بندہ ہے وہ کام پر جاتا ہے, پر ڈے کے حساب سے اسے 700 روپے مل رہا ہے, لیکن اس کی جگہ اسے 1000 ملنا شروع ہو جاتا ہے. اور جو خام مال ہوتا ہے نا, را مٹیریل ہوتا ہے, اس کی جو پرائسز ہیں نا اس میں اضافہ ہو جاتا ہے. اور جو زیادہ ٹیکس ہے نا وہ بڑھا دیے جاتے ہیں. پہلے جو ایک چیز پہ 2 روپے ٹیکس تھا اس پہ 5 روپے کر دیتے ہیں, تو اس کی وجہ سے بھی مہنگائی ہو جاتی ہے. یا کوئی اور ہوتی ہے سپلائی چین ہے, اس میں رکاوٹ آ گئی ہے, یا کوئی کاروباری ادارے ہوتے ہیں اس کو زیادہ جو لاگت ہے نا, کاسٹ ہے, اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو وہ پرافٹ کو برقرار رکھنے کے لیے نا جو پرائسز ہیں وہ بڑھا سکتے ہیں. یہ فرمیں ہوتی ہیں, مطلب اس کے جو لاگت ہے نا وہ بڑھ جاتی ہے ایک پروڈکشن کرنے میں, تو وہ پھر قیمتیں جو پرائسز ہیں نا وہ بھی بڑھا دیں گی, تاکہ جو ہمارا پرافٹ ہے نا وہ برقرار رہ سکے, وہ کم نہ ہو. اس کی وجہ سے جو مہنگائی ہے نا اس میں اضافہ ہو جاتا ہے. نیکسٹ ہے بلڈ انفلیشن. یہ جو ہے نا جس سے انفلیشن جو ہے نا اس کی توقعات کے نام سے بھی جانا جاتا ہے, جس کی قیمتیں جو پرائسز ہیں اور جو ویجز ہیں اور جتنے ہیں ان کے رجحان کی طرف اشارہ کرتا ہے. جو مہنگائی جو ہوتی ہے نا اس کی ماضی جو ہے نا اس کی شرحوں پر بنیاد پر ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے یا کیا جاتا ہے. اگر افراد جو ہے نا اس کے اور کاروبار جو ہے نا مستقبل میں جو پرائسز ہیں اس میں اضافے کی توقع رکھتے ہیں, تو وہ زیادہ اجرت پر بات چیت کر سکتے ہیں, اور اپنے جو سامان ہوتے ہیں اور گڈز ہوتی ہیں, جو سروسز ہوتی ہیں, اس کے لیے جانے والی جو زیادہ قیمتیں ہیں مقرر کر سکتے ہیں. یہ خود کو جاری رکھنے کے والے جو چکر جاری ہے نا مہنگائی میں حصہ ڈال سکتی ہے. مطلب اس میں وہ توقعات ہی ایسے لگا لیتے ہیں کہ عنقریب ہماری جو ویجز ہیں نا وہ بڑھ جائیں گے, یا جو چیز وہ سیل کر رہے ہیں اس کی جو پرائسز ہیں وہ بڑھ جائیں گی, تو وہ بڑھا بھی دیتے ہیں. تو اس سے کیا ہوتا ہے, جو انفلیشن ہے نا وہ بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. نیکسٹ ہے مونیٹری انفلیشن, جو مالیاتی افراط زر ہوتا ہے. یہ جو انفلیشن ہے اس وقت ہوتا ہے جب معیشت جو ہے نا اس میں دستیاب جو گڈز اور سروسز ہیں
گڈز اور سروسز کے جو مقابلہ ہو رہا ہوتا ہے نا، ان کے بیچ میں جو کمپٹیشن ہو رہا ہوتا ہے، جو پرائسز ہیں اس کی فراہمی میں اضافہ ہو جاتا ہے. مطلب جو ایک چیز ایک بندہ خرید رہا ہے وہ 5 روپے میں دوسرا آ کے اسے بولی لگا کے 7 روپے میں لے لیتا ہے. اس طرح سے کیا اس کی جو کمپٹیشن ہو رہا ہے اس کی جو پرائسز ہیں اس میں اضافہ ہو جاتا ہے. اگر رقم کی جو فراہمی ہے نا، پرائسز جو ہوتی ہے پیسوں کی، اس کی معیشت کی جو پیداواری صلاحیت ہے اس سے زیادہ تیزی سے بڑھتی ہے. تو یہ جو پرائسز ہوتی ہیں اس میں جو عمومی طور پر اضافہ ہو رہا ہوتا ہے نا، اس کا باعث بن سکتی ہیں اضافے کا، مزید اضافے کا باعث بن سکتی ہیں. تو اسی جو مالیاتی پالیسیاں ہیں پڑی، جیسے کہ انٹرسٹ ریٹ ہو گیا، شرح سود ہے، اس کو کم کرنا یا مقداری جو ہوتی ہے زرعی میں اس میں مشغول ہونا، یا زرعی جو افراط زر ہے پڑا ہے نا اس میں حصہ ڈال سکتے ہیں. نیکسٹ سیکنڈ لاسٹ ہے امپورٹڈ انفلیشن. یہ جو امپورٹڈ انفلیشن درآمدی افراط زر ہے نا، بین انٹرنیشنل لیول پر جو ہوتی ہے نا ٹریڈ، بین الاقوامی تجارت جو ہوتی ہے اور شرح مبادلہ جو ہو رہی ہوتی ہے اس میں تبدیلی جب آتی ہے تو افراط زر کو جو انفلیشن ہے نا اس کو متاثر کر سکتے ہیں. کہ اگر کسی کنٹری جو ہے نا اس کی کرنسی کی قدر جو ہے نا دیگر کرنسیوں کے مقابلے میں گرتی ہے تو اس سے جو امپورٹڈ ہوتی ہے نا اشیاء، جو گڈز ہوتی ہیں، امپورٹڈ گڈز ہوتی ہیں، اس کی جو قیمتیں ہیں نا، پرائسز ہیں نا، وہ بڑھ سکتی ہیں. اس طرح سے جو امپورٹڈ انفلیشن جو ہے نا اس کو ملکی معیشت جو ہوتی ہے نا، جو کنٹری کی اپنی اکنامی ہوتی ہے اس میں مستقلاً منتقل کیا جا سکتا ہے، جس سے جو پرائسز ہیں نا اس کی مجموعی سطح جو ہوتی ہے نا بلند ہو جاتی ہے. اور لاسٹ پہ آتا ہے سپلائی شاکس. سپلائی شاکس غیر متوقع جو واقعات ہو رہے ہوتے ہیں، جو گڈز اور سروسز کی پیداوار یا دستیابی میں خلل ڈالتے ہیں، اس میں مسئلے پیدا کرتے ہیں. جو قدرتی آفات جیسے کہ ہو گئی، زلزلہ آ گئی یا حد سے زیادہ بارشیں آ گئی، یا جغرافیائی سیاسی جو تنازعات ہو گئے، یا اہم اجناس جو ہوتی ہیں منڈیوں میں رکاوٹیں سپلائی کو متاثر کر سکتی ہیں، یا کوئی فصلیں یا کوئی بھی چیز اس میں بیماری پڑ جاتی ہے، یا بعض اشیاء کی جو سپلائی ہے کم ہو جاتی ہے، زیادہ ہو جاتی ہے، تو اس کی جو پرائسز ہیں نا وہ بڑھ سکتی ہیں، جو افراط زر کے دباؤ میں حصہ ڈالتے ہیں. ہاں، اس کے اندر یہ نوٹ کرنا ضروری ہے کہ جو افراط زر ہے نا، انفلیشن ہے، اس کے ذرائع ایک دوسرے کے ساتھ تعامل کر سکتے ہیں، اور متعدد جو عوامل ہوتے ہیں معیشت میں ہیں جو انفلیشن ہو رہی ہوتی ہے اس کے دباؤ میں حصہ ڈال سکتے ہیں. جو مہنگائی ہوتی ہے نا اس کی جو مخصوص وجوہات ہیں پڑی نا، ریزن جو ہیں پڑی، شدت مختلف کنٹریز میں مختلف ٹائم پیریڈ میں ہو سکتی ہے. تو یہ تھا آج کا ہمارا لیسن. تھینک یو.